देखिए, जब ये डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ है मोहाली के क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद, तो उम्मीद थी कि अब एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी जिसमें तमाम मसाइल पे गुफ्तगू होगी, और जो इससे पहले गुफ्तगू हुई उन मामलात पे। लेकिन अब जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी का गुफ्तगू का वक्त आया है, जिसमें कि तमाम जो माजी में अब जो पिछले 2 महीने में जो गुफ्तगू हुई है उसका तज्ज़िया करना है, तो हिंदुस्तान की तरफ से इंडिकेशन ये मिल रहे हैं कि दोबारा वो मुंबई के वाक़े में फंसना चाहते हैं। ज़ाहिर है अगर वो मुंबई की बात करेंगे, टेररिज्म की बात करेंगे, तो पाकिस्तान जवाबन कश्मीर का इशू खड़ा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही रुझान रहा फॉरेन सेक्रेटरीज़ की गुफ्तगू जो 23 और 24 को हो रही है, कि इंडिया कहेगा जनाब पहले टेररिज्म का मामला तय करें, पाकिस्तान कहेगा कश्मीर का मामला तय करें, तो लिहाजा ये अगर यही रवैया रहा तो मेरा ख्याल ये है कि फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ की गुफ्तगू से कोई नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये मैं और आपसे एक बात पूछना चाहता था। खुर्शीद कसूरी साहब जब वज़ीर ख़ारजा था मुशर्रफ साहब के दौर में, तो सीक्रेट डिप्लोमेसी के ज़रिए कश्मीर के मामले में कुछ लो और कुछ दो करके कहते थे कि मामला बिल्कुल तय हो चुका हुआ है, और फिर ये जुडिशल क्राइसिस हुआ और वो मामला पीछे चला गया। आपका ख्याल है कि ये वक्त आया है कि दोबारा उसको रिवाइव किया जाए, उस फार्मूले का और उसके तहत को हल निकाला जाए कश्मीर का? देखिए, मैंने भी उस फार्मूले का मुताला किया है, और मेरे अपनी ज़ाती राय ये है कि 2007 में एक असूली फ़ैसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो गया था कश्मीर को एक तरीके से हल करने का। उसकी कुछ तफासिल अभी तय होनी बाकी थी। अब अगर आप कश्मीर को हल करना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल ये है कि वहीं से आपको उठाना पड़ेगा। 2007 में ये मामला रुका था, और उसमें एक जो बुनियादी नुक्ता था जिस पे हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो शोर मचाएंगी, वो एक जो बुनियादी नुक्ता ये था कि कश्मीर के हल में जो कि बतदरीज होगा, कोई टेरिटोरियल ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरे नज़दीक वो फार्मूले पे गौर करना चाहिए दोनों मुल्कों को, और वही एक रास्ता है जिसको आगे चलकर हम एक काबिल कबूल हल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ कमियां अभी बाकी थी, लेकिन ये बात कसूरी साहब की, खुर्शीद महमूद कसूरी की दुरुस्त है कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स 2006 और 2007 में कश्मीर पे हो गई थी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़ी ओरिजिनल इनपुट दिया है इन इशूज़ पे, बहुत शुक्रिया। जी निज़ामी साहब, हसन साहब ये कह रहे थे कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर इस कदर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ये हमारे मुल्क की मुफाद में नहीं है। लेकिन आयशा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल सेल क्यों बनाए जाते हैं इन इदारों में? ये दिलचस्प बात है, जो पॉलिटिकल सेल क्यों बनाए जाते हैं। मुझे जनरल नसीम राना थे DG ISI, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, 96 की बात है ये, कि अपने अखबार में मैंने अदारिया लिखा कि पॉलिटिकल सेल जो हैं ये क्यों बनाए जाते हैं। तो मुझे बुलाया और उन्होंने बड़े नाराज़ हुए मुझसे, कहते हैं ISI में तो कोई पॉलिटिकल सेल है ही नहीं, हमारा क्या तल्लुक़ है पॉलिटिक्स से। इससे कबल अज़ी एक दफ़ा मुझे जनरल हमीद गुल ने बुलाया, जब वो उसका दौर था जुनेजो साहब का, और जनीवा पे मुज़ाकरात हो रहे थे, जनीवा में अफ़गानिस्तान से रूसी फ़ौजियों के खिला के। तो उन्होंने कहा जी आप, और इन लोगों का दिल नहीं था इन मुज़ाकरात में। उन्होंने कहा जी बात यह है कि ये तो मामला जो है ये तो क़ुव्वत से हल होना है, और अगर आप तारीख़ पढ़ें तो इस ख़िते का जो दारुल हुकूमत था वो टेक्सला था, तो उस लिहाज से आज इस ख़िते का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद होना चाहिए। ये जो माइंड सेट है जनरल हमीद गुल साहब का, इसी ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ और इस किस्म की थ्योरीज़ को जन्म लिया, और आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अच्छा आरिफ साहब, इसका मतलब है कि हमें इस बात को मान लेना चाहिए जो कि अमूमन लोग कहते हैं कि मुल्क में हुकूमतें गिराने में और बनाने में इन सारे इदारों का ही हाथ होता है? ये हाथ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक बहुत कलीदी किरदार रहा है माजी में इन लोगों का, ये मिलते मिलाने का, इस किस्म की रेशा दवानियाँ जारी रही हैं। लेकिन आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि अब ऐसा हो रहा है कि जनरल कियानी ने अपने आप को सियासत से अलग रखा हुआ, वो सियासतदानों से मिलते भी नहीं हैं, और बाज़ औक़ात उनको मशवरा देता जाके मिले, लेकिन वो इसको स्टूडियसली अवॉइड करते हैं। और अगर ये माना जाए कि ISI कम अज़ कम उनके कंट्रोल में, तो मेरा ख़्याल है कि इतना ज़्यादा वो जो हम समझते हैं कि नहीं है। अगरचे मियाँ नवाज शरीफ साहब समझते हैं मसलन कि इमरान खान को ISI प्रॉप अप कर रही है, मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके जो बाई इलेक्शन बाज आ रहे हैं वो सेंट्रल पंजाब में, वो ISI ने हरवाए उनको। तो इसका मतलब है कि
یہ کام بند نہیں ہوا، لیکن شاید اتنا زیادہ تیزی سے نہ ہو رہا ہو جیسا کہ ماضی میں تھا. لیکن جہاں تک صحافیوں کا معاملہ ہے، میرے خیال سے یہ ابھی تک جو وہ پرانی اپروچ ہی چلی آ رہی ہے کہ قوت برداشت نہیں ہے. چند دن پہلے امریکی میڈیا کے ذریعے یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان نے 5 ایسے ایجنٹ گرفتار کیے ہیں جنہوں نے اسامہ کی موجودگی کی اطلاع دی تھی CIA کو، اور پھر بعد میں ایک اور خبر آئی امریکی میڈیا ہی کے ذریعے کہ ان میں سے 4 کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ سارا کیا قصہ ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک لحاظ سے تو ایک انٹیلیجنس ادارے کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جی ہوا کیا تھا. یعنی اگرچہ یہ بعد از خرابی بسیار ہے کہ اس وقت تو لا علم تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک صاحب وہاں نمبر نوٹ کر رہے تھے، کوئی دودھ دینے والے کو انہوں نے ریکروٹ کیا ہوتا، اور یہ 4 آدمی نہیں تھے، یہ میری اطلاع کے مطابق 40 لوگ تھے، اور یہ خاصا بڑا آپریشن تھا. اور دیکھیے کہ بالکل کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ بالکل ایک ایسی جگہ پہ جو کہ ہمارا سینسٹیو ایریا ہے، یہ ایبٹ آباد، وہاں پہ کاکول ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ ہوا، تو اب یہ معلوم کریں گے کہ یہ کیسے ہوا اور انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہوا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کمیشن بنے اور یہ چیزیں باہر آئیں. ایسا آپ نے ابھی کمیشن کی بات کی ہے، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کتنے بڑے واقعات ہوئے اور ان پر کتنے کمیشن بنے اور ان کا کیا انجام ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آنے کا شکریہ. نظامی صاحب، آپ بات کر رہے تھے کمیشن کی، تو ابھی سلیم شہزاد کی اگر ہم مرڈر کی بات کریں تو صحافیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا، تو گورنمنٹ نے وعدہ کر لیا کہ کمیشن بنا دیں گے. اس کا انجام بھی وہی ہوا جو ایبٹ آباد والے کمیشن کا ہوا تھا. دیکھیے، یا تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے ان کو قانون نہیں آتا، یا اگر آپ جنہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، یا دانستہ طور پہ یہ ان معاملات کو سکٹل کیا جا رہا ہے. اور جو صحافیوں کا اور عام تاثر یہی ہے کہ دانستہ ایسے کیا جا رہا ہے. اب جہاں تک ایبٹ آباد کمیشن کا تعلق ہے، یہ تو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ کی ریزولوشن کا سے اس کو تعلق ہے. لیکن آپ پتہ ہے کہ کچھ لوگوں سے پوچھا ہی نہیں گیا، کچھ لوگ ویسے ہی انکار کر دیا انہوں نے، اور چیف جسٹس سے کوئی ان سے پرمیشن نہیں لی گئی کہ جو اگر جسٹس جاوید اقبال کو اس کا بنانا تھا. اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں جو ثاقب نثار صاحب کو علم ہی نہیں ہے، تو اس طرح تو وہ کمیشن نہیں بن پاتے. اور لیکن اس کے باوجود یعنی یہ اس قسم کی جو اپروچ ہے اس کی مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں آتی، کہ کیونکہ ان دونوں چیزوں میں ایک چیز واضح ہے، جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں اور ISI دونوں کا رول جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے یا آئے گا. تو غالباً وجہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس وقت تنقید سے، زیادہ اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر رکھا جائے کی ایک کوشش ہے. یہ تاثر تو یہی ہے. اچھا نظامی صاحب، ہم ہر معاملے پہ کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک جتنے بڑے واقعات ہوئے اس پہ بہت سے کمیشن بنے، ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے بڑا کمیشن تو بنا حمود الرحمان کمیشن. وہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ بھٹو صاحب نے شائع نہیں کی، نہ اس کو عام کیا، اور وہ ایسے ہی پڑی رہی. اور اس کے بعد یعنی آپ دیکھیں کہ جو مشرف صاحب کے دور میں بھی انڈیا میں یہ لیک ہوئی. اب دیکھیے 9/11 کمیشن دیکھیں امریکہ میں جو بنا، یعنی جو زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو غلطیاں یا اپنے جو معاملات ہیں جو ایسے ہیں جن کی ڈائریکشن جو ہے متعین کرنے کی اثر نو ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کی تہ تک جاتے ہیں. 9/11 کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ عام بک سٹورز میں ملتی ہے کتاب کی صورت میں. ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ابھی تک آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں ملے گی. عمل تو درکنار، اور کیونکہ ہم نے کمیشن بنا کے اس پہ عمل نہیں کیا تو آج ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کے آنے کے سال کے اندر بلوچستان میں ملٹری ایکشن بھٹو صاحب نے شروع کر دیا، اور 77 میں فوج نے ان کو چلتا کیا. تو یہ معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم کمیشن نہ بنائیں. لیکن کمیشن ہم اس لیے نہیں بناتے کہ جو اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں،
آج بھی ISPR کا پریس ریلیز ہے کہ تیار ہیں. محترمہ اسما جہانگیر نے یہ درست کہا ہے کہ اگر صدر اور وزیر اعظم سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو DG ISI کو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں طلب کیا جا سکتا؟ اچھا نظامی صاحب، اب بات ہو رہی ہے کمیشنز کی اور ان کی تحقیقات کیوں پبلک نہیں کی جاتی، تو اس پہ ہم اقبال حیدر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ ماہر قانون دان ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. اقبال حیدر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جی شکریہ. یہ کمیشن جو ہیں یہ کیوں نہیں بن پا رہے؟ اس میں کیا رکاوٹیں ہیں جبکہ اعلانات بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ لگتا ہے کہ یہ بن ہی نہیں رہے؟ اس میں کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے، حکمرانوں نے 1947 سے لے کر آج تک بضد ہیں ایک انتہائی خوفناک اور ملک کو نقصان پہنچانے والی پالیسی کہ ہم برائیوں کو کارپیٹ کے نیچے چھپا لیں گے اور احتساب نہیں کریں گے. اسی لیے یا تو کمیشن بنے ہیں. لیاقت علی خان کا قاتل آج بھی کسی کو نہیں معلوم. قائد اعظم کس قسم مرسی کے حالت میں رحلت فرما گئے ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں بے شمار بیانات ہیں. اس کے بعد کراچی میں، سندھ میں جو کارنیج ہوئے تھے، آرمی آپریشن ہوا تھا، آپ نے بجا فرمایا. حمود الرحمان کمیشن بھی، یو ڈونٹ نو میں جب حکومت میں تھا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مختلف کمیشن جو مختلف اوقات میں بنتے رہے ہیں، میں نے درخواست کی، تجویز پیش کی کہ ان کی ریکمنڈیشنز پر عمل درآمد کر دیا جائے. لیکن یہ اب کیوں نہیں بن رہا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نہیں، کمیشنز کی رپورٹ حکومتوں کے پاس نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک کمیشن بنایا جنوری 1989 میں ٹو ریویو دا پالیسی اینڈ دا کنڈکٹ اینڈ دا اسکوپ آف آور انٹیلیجنس ایجنسیز آل آف دم، جس میں ISI، MI، IB، اسپیشل برانچ، CID. وہ ایئر مارشل ذوالفقار کی زیر صدارت بنا تھا. اس کمیشن کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ جو پالیسی ہے اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کی، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. ابھی بھی حکومت دراصل یہ تسلیم کر رہی ہے کہ واقعی میں سلیم شہزاد کے قاتل حکمرانوں میں سے ہیں. حکومت یہ خود کیونکہ وہ کمیشن بنانے سے اجتناب کر رہی ہے. حکومت اور حکمراں اور ہماری افواج پاکستان یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی، وہ اسامہ بن لادن کا جو واقعہ 2 مئی کو ایبٹ آباد میں ہوا ہے، وہ اس کے مکمل کوائف سے ان کو شرمندگی ہے. جو ان کا رول ہے اس میں بھئی اگر آپ کو کوئی چوری نہیں کی ہے، کوئی شرمندگی کا باعث نہیں، تو بتا دو پورے عوام کو. عوام سے کیوں چھپاتے ہیں یہ لوگ؟ غیر ملکی اخبارات اور جرائد اور انٹرنیٹ پر تو ایک چیز پبلش ہوتی ہے. عارف، یہ ایک عجیب احمقانہ اور خودکشی پر مبنی یہ رجحان ہے ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں، کہ وہ ارے آپ بتا دیں، میں بتاتا ہوں کہ مسنگ پرسنز میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کروا دیا سپریم کورٹ میں کہ پولیس والے نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس نے MI کے یا ISI کے یا دیگر جو فوجی اداروں کے تحویل میں دے دیا تھا اس شخص کو. سپریم کورٹ نے بہت کوشش کی کہ اس شخص کا نام پتہ مل جائے، اس شخص کو عدالت میں نہیں پیش کیا. لیکن اقبال حیدر صاحب یہ تو دیکھیں، یہی تو رونا ہے بھائی. اگر 2-4 لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، انہیں سزا مل جائے، تو اس سے ان کا وقار بڑھے گا. عارف، دا بیسٹ جرنیل جو میں نے دیکھا، جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آصف نواز جنجوہ،